صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین ایسا رب اور ایسا خدا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پاک کو خود نور فرمایا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا. اور اللہ رب العالمین کی ہستی، اللہ رب العالمین کی ذات کے صدقے کائنات کے اندر سارے کا سارا چاندنا روشنی، برکتیں اور نور ہیں. مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس مخلوق کو اپنا تعارف کرایا. لیکن انسانوں کی ایک جماعت اور انسانوں کا ایک بڑا جتھا ہر زمانے اور ہر دور میں روح زمین پر جگہ جگہ ایسا ضرور رہا ہے کہ جو چاہتا ہی تو یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں میں سمیٹ لوں اور عیاشیاں اور راحتیں ساری میرے قدموں میں آن کے. لیکن ذاتی حال اس کا یہ رہا کہ اللہ کی ذات سے وہ پوری طرح غافل رہا. وہ شعور، جس شعور کی بنا پر اس نے یہ سمجھا کہ جب تک میں ساری راحتیں اور آسائشیں جمع نہیں کر لیتا مجھے زندگی میں جینے کا مزہ نہیں آئے گا. یہ شعور بھی اللہ رب العالمین کی عطا اور بخشش تھی. اگر وہ اس شعور پر خدا کا شکر ادا کرتا تو اللہ اس کو یہ شعور ضرور عطا فرما دیتا کہ جیسے دنیا میں دنیا کے سامان کو جمع کیے بغیر چین، سکون اور راحت نہیں ہے، ایسے مرنے کے بعد بھی آخرت کا سامان کیے بغیر
آخری زندگی میں بھی چین، سکون اور راحت نہیں ہے۔ دنیا کی اس مختصر اور تنگ زندگی کے اندر انسان جب اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتا ہے اور غفلت کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے تو وہ بہت سارے گھاٹے اور بہت سارے نقصان اٹھاتا ہے۔ کائنات کا رب چاہتا یہ ہے کہ یہ بندے مجھے پہچانیں اور میری بندیاں مجھے پہچانیں۔ گھر انسانوں سے آباد ہیں، گھروں اور محلوں اور شہروں اور ملکوں کی آباد کاری انسانوں کے ساتھ ہے، مگر انسانوں کی آباد کاری اللہ کی پہچان عبادت کے ساتھ ہے۔ بستے گھروں کے اندر اگر ایک بندہ بھی فوت ہو جائے تو اس گھر میں پتہ لگتا ہے آج کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک بندہ کم ہو گیا۔ وہ بندہ شمع کی طرح تھا پورے گھر میں اور سارے گھر کی رونق تھا۔ گھروں کے در و دیوار کی سجاوٹ اور گھروں کا چین اور گھروں کا قمقمہ وہ انسانوں کا ہونا ہے، اور انسانوں کی زندگی کا چین اور قمقمہ اور چاندنی وہ انسان کے نیک اعمال کا ہونا ہے۔ جب زندگی اعمال اور عبادت سے خالی ہو اور بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے 5 وقت کی نماز کا سجدہ دینے سے بھی رہ گیا ہو تو اس سے بڑا معذور کائنات میں اور کوئی نہیں۔ یہ ایسی معذوری ہے کہ جو معذوری انسان کو اللہ کی جناب میں نہیں پہنچنے دے گی۔ انسان کا بازو ٹانگ ٹوٹ جائے معذور ہو جاتا ہے، چل نہیں سکتا، ٹانگ خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، کٹ گئی، ویل چیئر کی ضرورت ہے، دھکا لگانے والے کی ضرورت ہے جو اس کی چیئر کو دھکا لگائے، کرسی کو دھکا لگائے۔ اور نیک اعمال بھی انسان کو دھکا لگاتے ہیں، اور جب اس کی زندگی کے سانس کا ڈورا ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اعمال اس کو دھکا لگا کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمات طیب جو ہیں وہ اللہ کی طرف اوپر کو اٹھتے ہیں، اور والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل بھی اللہ کی جناب میں جاتے ہیں۔ انسان جب کسی دفتر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فائل اندر جاتی ہے، انسان کے پہلے پیپر اندر جاتا ہے، اس پیپر اس کا نام، نمبر، سب کچھ درج ہوتا ہے۔ پھر دروازے سے صدا لگائی جاتی ہے بھی فلانا نمبر، فلانا بندہ، تو وہ پیپروں کی برکت سے اس کی شناخت پر آواز لگتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان کے اعمال انسان کے پیپروں کی طرح ہوں گے، وہ اللہ کی جناب میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اگر وہ اعمال کا پیپر انسان کا درست ہوگا تو پھر اس کو جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو ان اعمال کو زندہ کرنے کے لیے دنیا ہے، دنیا دشمنیاں جگانے کے لیے نہیں ہے، دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا بیڑا غرق کیا جائے، دنیا کی یہ مہلت اللہ رب العالمین کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی یاد کو اپنی زندگی میں بسانا ہے، اپنے آپ کو نیک سیرت، نیک کردار بنانا ہے۔ انسان کی عادت ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، جب کہیں سفر کرتا ہے، کسی مجلس میں جاتا ہے تو نہا دھو کے نیا لباس پہن کے جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ رب العالمین کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو پھر جب اس کی زندگی کا تمام ہوتا ہے تو رب اس کو اس کی سیئات سے پاک کر کے نئے لباس کے ساتھ اپنی طرف اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کشف بزرگ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ کو کشف ہوا کہ قبر کے اندر مردوں کو جنت کے نئے نئے جوڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ تو
آپ نے کشف میں مردوں کے حالات کے جب کشف ہوئے تو مردے نے بتایا کہ یہاں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا گزر ہوا ہے، اور آپ نے ایک دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے سب کو ایصال ثواب کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے سب قبر والوں کو 3 جوڑے جنت کے نئے پہنائے۔ تو اعمال ایسی پاکیزہ اور اونچی چیز ہیں کہ جن کی برکت سے اور جن کی نسبت سے اللہ رب العالمین بندے کو ایسا سرفراز فرماتا ہے، ایسا اونچا فرماتا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ خدا کا فضل و احسان ہے، یہ رب العالمین کی رحمت کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو ویسے نہیں اتارا، اس کتاب کو اس لیے اتارا، یہ کتاب ایک جہان کو پاک کرتی ہے، یہ کتاب ایک ایسی مخلوق تیار کرتی ہے جو مخلوق قیامت کے دن چاند ستاروں کی طرح چمک رہی ہو۔ اللہ نے اپنے گھر اور اپنے دروں کے دروازے اس لیے نہیں کھولے کہ اس کو لوگ اپنی گپ شپ کا مرکز بنا لیں، بلکہ مسجدیں رب کی زمین پر رب کی یاد کا مرکز ہیں۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں دین نہیں ہے، وعلیکم السلام، ہماری قوم کو دین کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس معاشرے میں دین سکھایا ہی نہیں جاتا، اپنی اولاد کو دین بتایا ہی نہیں جاتا۔ اور دین نہ بتانے کی بڑی اور اصل وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ماں باپ کو پتہ ہوگا تو اپنی اولاد کو بتائیں گے، ماں باپ نے دین سمجھا ہوگا تو اپنی اولاد کو سمجھائیں گے۔ جب یہ معاشرہ ہے ہی دین سے ناواقف اور پھر بے طلبہ معاشرہ، کہ جہاں معاشرے کے اندر طلب بھی نہیں ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، کہ دین سیکھنے کا مطلب اللہ رب العالمین کی مرضی کو معلوم کرنا ہے، دین سیکھنے کا مطلب اللہ رب العالمین کی منشا کو معلوم کرنا ہے۔ آج کفار اپنی اس عارضی زندگی کے اندر اتنے محنتی اور اتنے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مر جانے کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ وہ مسلمان تو 2 جہانوں میں آباد ہیں، تو مسلمان کو اللہ رب العالمین سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کو پیدا نہیں کیا کہ وہ میری ذات سے غافل ہو جائے اور اس کو میری ذات کی فکر نہ رہے۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر افسوس ہے، ہماری نوجوان نسلیں قرآن اور دین سے دور ہو رہی ہیں۔ آزادی اور عیاشی ایسی ظالم ہے، اور پیسے کا ناجائز استعمال، والدین نے خود اپنی اولادوں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ جو چیزیں حرام ناجائز ہیں، اگر بندے کو احساس ہو، بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ لے کہ میں حرام اور ناجائز کو کیوں کرتا ہوں۔ روئے زمین پر جہاں بھی شادی اور بیاہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ کوئی بھمبر میں، جہاں بھی شادی اور بیاہ ہے، الا یہ کہ جو لوگ دین سمجھتے ہیں اور جن پر اللہ نے نظر کرم کی ہے، وہاں رواج یہ ہے کہ بین باجے ہوں گے، ڈول ڈمکے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا مسلمان ہے، اور یہ ایسا مسلمان ہے جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتا ہے، اور یہ ایسا مسلمان ہے جو اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا سمجھتا ہے، اور اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر کنجروں کو لا کر، بنگڑا ڈالنے والوں کو لا کر، ڈول اور بینڈ پیٹنے والوں کو لا کر کے شور کرواتا ہے۔ اب بتاؤ کہ اس گھر کے اندر کوئی رحمت آ سکتی ہے؟ اس گھر کے اندر کوئی شفا ہو سکتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ جو بین باجے اور ڈول ڈمکے میں ان کو توڑ دوں، اور یہ مسلمان بجاتے ہیں اور گھروں کے اندر اس کو چار دیواری کے اندر بجاتے ہیں۔ اور یہ ایسا ظلم ہے کہ جس ظلم کا اگر مرنے کے بعد عذاب کی شکل میں پتہ چلا تو کیا فائدہ۔ مسلمان کو تو یہ کام اپنے کمائی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اپنے پیسے کے ساتھ یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے گھر کے اندر شیاطین آتے ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ رب العالمین اس گھر سے، اس مٹی سے ناراض ہو جاتا ہے، اس گھر کے اوپر بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد گھر میں بیماریاں، ہر وہ شادی جس میں اس طرح کے خرافات اور بے دینیاں ہوتی، اس کے بعد گھر میں تکلیفیں، اور پھر ہسپتالوں کے چکر، اور پھر یہ جن پڑ گیا، وہ جن پڑ گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پہلے دن شیطان تو آپ نے خود لایا، ابلیس کو آپ نے اس گھر میں داخل ہونے کا موقع خود دیا، اور پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کسی نے برا کیوں کیا۔ بھئی آپ کسی کے ساتھ کیا برا، آپ تو اللہ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اللہ نے جو بتا دیا اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے؟ جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے؟ تو گناہوں کے ساتھ زندگی کو آباد کرنا، نافرمانی کی محفلیں اور مجلسیں سجانا، شیطانی آلات کو اپنے گھر کے اندر رکھنا۔ آخر مسلمان کیوں اتنا ظالم ہے، اور مسلمان کیوں اتنا جاہل ہے، اور مسلمان کیوں اتنا خدا سے بے خوف ہے کہ اس کو خیال نہیں آتا کہ میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں، میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، کہ میں کیا اعمال کرتا رہوں۔ یہ جو ٹوٹا پھوٹا جمعے کا بیان ہو جاتا ہے، عید کا بیان ہو جاتا ہے، جنازے پر بات ہو جاتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں میں کوئی شعور پیدا ہو۔ لیکن لوگ افسوس ہے کہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ نوجوان زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور دین سے محروم ہیں۔ آپ دیکھیں فلسطین میں ہمارے بچوں جتنے بچے، اسرائیل کو انہوں نے پریشان کر کے، توڑ کر کے، برباد کر کے رکھ دی۔ اور آپ یقین مانیں آج صبح جو سحری ٹائم انہوں نے اسرائیلیوں کے اوپر اٹیک کیا، درجنوں ٹینک ان کے تباہ کیے۔ یہ تو میڈیا دکھاتا نہیں ہے، آپ درجنوں ٹینک آج سحری تہجد ٹائم انہوں نے تباہ کیے۔ الحمدللہ، آخر وہ ہمارے جیسے لوگ، لیکن ان کی ماؤں نے ان کو کلمہ پڑھایا، ان کے رگ و ریشے میں ایمان ہے، وہ آخرت کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ وہ ایماندار لوگ ہیں، بے ایمان اور منافق لوگ نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ وہ لوگ ہیں جو جہاد کو نماز کی طرح فرض سمجھتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو جہاد کو دہشت گردی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ٹی ویوں کے چینل، ہمارا انٹرنیٹ اور جتنے بھی ذرائع ہیں میڈیا کے، ان سب ذرائعوں کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان ایک گائے کی طرح ہوتا ہے، اس کو جہاں پکڑ کے باندھ لو بس گھاس کھاتی ہے، وہ جس کا اس کو مالک مملوک بنا دیا جائے، بس پیسے دے دو مالک کو اور اس کو کھول کے لے جاؤ، سندھ میں بیچ دو، اس کو جناب عالی میرپور خاص میں بیچ دو یا میرپور آزاد کشمیر میں بیچ دو۔ گائے نہیں کہتی کہ مجھے کیوں بیچ دی۔ آج کے مسلمان کو اس طرح گائے کی طرح بنایا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان تو ایک عزم کا نام ہے، مسلمان تو ایک تاریخ ساز دستاویز کا نام ہے۔ مسلمان تو بکنے جھکنے والا، مسلمان نہ دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے نہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کو جانا نہیں، ہمیں اسلام کا شوق نہیں ہوا، ہماری زندگیوں میں اسلام کی رمک دمک چمک پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم آج بری طرح سے دشمنوں کے پروپیگنڈے کے ساتھ
اور دشمنوں کے واویلے اور شور کے ساتھ آج ہم پریشان ہیں۔ ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارا ملک، ہمارے جوان، ہمارے بڑے چھوٹے، بس ان کی ایک جیسی زندگی، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو دین سے غافل ہے، دین سے جاہل ہے۔ بچہ 10 سال کا ہو، 25 سال کا نوجوان ہو، 50 سال عمر کر لو یا 70 سال ہو، دینی معلومات کسی زندگی کے کسی حصے میں نہیں، دین سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں لوگ گمراہ کرتے ہیں، ہمیں لوگ دین سے پھیرتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور ایسے ایسے لوگ ہمارے اندر پیدا کیے جن کو لوگ فخر سے سنتے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر، مسلمانوں کے اجتماع کو توڑا، ایسے ایسے سکالر پیدا کر کے کہ جن سکالروں کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو قرآن سے توڑے۔ جس مرزا علی انجینئر کو لوگ غور سے سنتے ہیں، آپ یقین مانیں اس کو قرآن کی کوئی ایک لائن بھی صحیح نہیں آتی۔ یہ تو بات میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا، یہ لوگ پڑھے ہوئے تھوڑا ہیں، جاہل لوگ ہیں، جاہل۔ دشمنوں نے ہمارے درمیان پیدا کیے ہیں کہ ان کو کھڑا کر کے امت کو دین سے توڑو، ان کو دین کے صحیح راستے، صحیح معلومات سے توڑو تاکہ ان کو گمراہ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کو سنتے وہ پھر جمعہ پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں، آج صبح ایک جگہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ایسا ہے جو یہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ بھائی میری بات غور سے سنو، یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ ویسے جھوٹی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اندازہ لگا انہی بے ایمان لوگوں کو سننے کی وجہ سے کہ ہمارے دفتروں میں آؤ اور وہاں آ کے قرآن کے نام پر جھوٹ سنو، اور ہمارے دھوکے میں پھنس کر شیطان کے ہاتھوں گرفتار ہو جاؤ۔ تو امت کو دین اور ایمان کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ آج جہاں بھی آپ چلے جائیں، ہماری مسجدیں ہم تو مسجدیں آباد کرنے والے بھی نہ ہو سکے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 40 سال نوکری کی ہے، 30 سال نوکری کی ہے، 25 سال ملازمت کی ہے، میں نے ایک دن بھی میں نے چھٹی نہیں کی، اور جب میں چھٹی گھر آتا تھا تو وقت متعین جس پر مجھے وہاں حاضر ہونا چاہیے تھا، میں ہمیشہ 10 منٹ پہلے گیٹ سے اندر پہنچ گیا۔ اسی بندے سے پوچھو کہ تو آخر 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے، 5 نمازوں میں زندگی بھر میں کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے جو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہی ہو؟ نہ، کبھی دوسری رکعت میں، کبھی تیسری رکعت میں، کبھی اتحیات میں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قدر نہیں ہے، نوکری کی قدر ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے۔ نماز مغرب اذان مغرب کی ہو جائے گی اور لوگ آ کے ٹائلٹوں میں گھس جائیں گے۔ اذان اس لیے ہوئی ہے کہ تم ٹائلٹوں میں گھس جاؤ، کیوں؟ اللہ کی قدر نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ سکول میں گھنٹی بجنے سے پہلے گیٹ سے اندر جاتا ہے، پہلے دن سے اس کو پتہ ہے، لیکن یہاں نوجوانان وقت پر مسجد میں نہیں آتے، صفوں کی ترتیب درست نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے آخر؟ یقین مانے جھوٹ اور فریب نے، دھوکہ دہی اور ظلم و جور نے ہمارے معاشرے کو ایسا کنگلا کر دیا کہ اب کدھر جائیں، یاد رکھیں۔ قرآن مجید ایسی چیز ہے جو سب کو آنی چاہیے، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اور پھر الٹا مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں۔ سنی تو سنت سے بندہ بنتا ہے، سنت ہوگی تو سنی ہوگا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سنت ہے تو سنی ہے، سنت نہیں ہے تو سنی کہاں سے؟ کلمہ پڑھے گا تو اسلام آئے گا، اسلام آئے گا کلمہ پڑھنے سے، تو جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہوگا۔ کلمہ نہیں پڑھا تو اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب کوئی ایک ہندو اور پارسی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے میں مسلمان ہوں، ہم نہیں مانتے، کیوں؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح اگر کسی کی زندگی میں سنت نہیں ہے، ہم اس کو سنی کیسے کہہ سکتے؟ بس بدبختی ہماری ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک دین نہیں ہے،
اور نہ دین کو اپنانے کی فکر ہے، نہ اس کی طرف ہم متوجہ ہیں، نہ اس کو ہم ضروری سمجھتے۔ تو مسلمانوں اس چیز کی فکر کرو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں بڑوں کو اس چیز پر لاؤ۔ یہ فتنے اور بلاؤں کا دور ہے، یہ جنگ اور جہاد کا دور ہے۔ دیکھو فلسطین والے جہاد کو سمجھتے، کوئی ایک بتا دو جو پیٹ رہا ہو، کوئی ایک بتا رہا ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ، غم زدہ ضرور ہے، آنسو ضرور گراتے ہیں، لیکن ان کو یہ شکوہ نہیں ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ جہاد کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پیسے والے اور بڑی اونچی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوں کی ایک ہی نشانی ہے، پیسے والا ہوگا تب بھی، تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا تب بھی، اس کے لیے ایک بات ضروری ہے، کیا؟ دین کی مخالفت کرتا ہو۔ پیسے والے کا پتہ ہی تب چلے گا جب دین کی مخالفت کرے گا۔ بہت پڑھ لکھ گئے ہیں جی ماشاءاللہ، یہ مخالفت کرتے ہیں جی اسلام کی، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست کہتا ہے جی ہمارے ایک ساتھی ہیں جی، وہ چائنا سے ایم اے اسلامیات کر کے آئے، تو وہ اسلامیات کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کون سی اسلامیات ہے جس پر اس کو اعتراض ہے؟ چائنا نے اس کو کیا اسلامیات پڑھائی ہے؟ جن کے واش روموں میں ٹائلٹ میں لوٹا نہیں ہے، جو خنزیر اور حرام کھاتے ہیں، جو کتے اور بلے کھاتے ہیں، وہ اسلامیات پڑھائیں گے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ساتھ پر لگاؤ اور ان کو اسلام دشمن بناؤ۔ پھر ہم مسلمان لوگ غلام رہے شروع سے، اور غلاموں کی عادت ہے سر جھکانا۔ ہم جس کو اچھا سوٹ، اچھا بوٹ، اچھی ٹائی، تھوڑی اکڑ، مہنگے لباس میں دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا آدمی۔ اللہ کے ہاں بڑا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے اندر انسانیت کا قطرہ ہو، وہ بڑا ہوتا ہے۔ بڑا وہ نہیں ہوتا کہ جس کا پاؤں زمین پر نہ لگے، بڑا وہ ہوتا ہے کہ جو رب کا بندہ ہو اور رب والا بن کے زمین پر رہتا ہو۔ تو بہرحال بڑے صدمے اور دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں میں اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کہتے ہیں جس طرح ان کو میری قدر کرنی چاہیے تھی، اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں، اور وہ بات غور سے سمجھو، بکھر کے نہ سمجھو، بات سمجھو کہ جب جمعے کے لیے آؤ تو اتنی تکلیف کرو کہ اپنی ٹوپی گھر سے لاؤ۔ اب اس بات کو سمجھو، شاباش، اس بات کو سن کے یہ مت سمجھو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جی لوگوں میں کہہ دیا، انسلٹ ہو گئی۔ انسلٹ کیا ہوتی ہے؟ انسلٹ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم خدا کے گھر میں آئے اور دین سیکھنے آئے، جو کمی پیشی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے کہ یہ ٹوپی پہن کے بازار جا سکتے ہو؟ جاتے ہو بازار؟ نہیں۔ کسی کی شادی ہو اور وہ سیرا تو باندھنا چلو ضروری بھی نہیں ہے، لوگ ویسے باندھتے ہیں، لیکن سیرے کی جگہ یہ ٹوپی پہن لے اور سسرال چلا جائے شادی والے دن، کوئی جاتا ہے؟ کیوں؟ بےزتی ہوتی ہے، جو کہ یہ ٹوپی تھوڑی ہے۔ سردی ہو سخت، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، یہ ٹوپی پہن لو، بہت گرم ہے، سر گرم رہتا ہے۔ ہاں، تو دین سمجھو، شاباش، دین سمجھو۔ ہمارا دین ایسا ہے کہ جو سمجھنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھو، یہ ٹوپی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ پلاسٹک پاک نہیں ہوتا، یہ جب آپ کی ٹوپیاں پھٹ جاتی ہیں، پلاسٹک چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، اٹھا کے سکریپ لے جاتے ہیں، اس کو پگھلا کے، پہلے کیا پتہ یہ کوئی نجس چیز ہوگی، اس سے ٹوپی بن گئی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹوپی میں وہ عزت نہیں ہے جو ٹوپی میں ہوتی ہے، کیونکہ آپ یہ ٹوپی باہر پہن کے چلے جائیں، یاد نہ رہے، اور آپ میر پور چوک پہنچ جائیں اور آپ کو کوئی کہے آپ پسینہ پہ، اور یہ میں نے پہنی ہوئی تھی یار، افسوس۔ 2 دن 4 دن جب تک آپ کو یاد رہے گی، آپ کو شرم آئے گی کہ یار دیکھو میں یہ ٹوپی پہن کے چلا۔ لیکن اللہ کے سامنے شرم کیوں نہیں آتی؟ چونکہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کون ہے۔ اللہ کی جانکاری ہو تو پھر یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے۔ صحابہ کرام جب تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو خوبصورت نیا سوٹ پہنتے،
خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن میں اللہ نے فرمایا جب مسجدوں میں جاؤ تو خوب زیب و زینت کے ساتھ جاؤ کہ تم رب کے سامنے کھڑے ہو گے. سمجھ گئے؟ جتنی استعداد ہو، یہ نہیں کہ ویسے ہی ادھار لے کے سوٹ بنانے لگ جاؤ نا. اچھا سوٹ، اچھا رومال کپڑا، اچھی ٹوپی، یہ انسان کے وقار کی علامت. پھر مسجدوں میں وقت پر آؤ، جہاں بھی ہو. جمعہ نہ چھوڑو. ہمارا معاشرے میں جمعہ چھوٹ گیا ہے. جمعہ چھوڑنے سے دل بند ہو جاتے. دکانداروں نے 4 3 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں. ایک ملازم جمعہ پڑھے گا، دوسرا پیچھے دکان کھول کے رکھے گا. یاد رکھو جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد جب کوئی کام کیا جائے جمعے کے علاوہ تو وہ حرام ناجائز ہے. تھریشر چل رہا ہے، ادھر جمعے کا بیان ہو رہا ہے، حرام ہے. ٹریکٹر ہل چلا رہا ہے، بیج لگایا جا رہا ہے، یہ حرام ہے. دکان کھلی ہوئی ہے، گاہک آ رہے ہیں، ادھر جمعے کا وقت ہے، مالک بے شک جمعہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے ملازم نے دکان کھلی ہوئی ہے، یہ حرام ناجائز ہے. یہ کمائی حرام کی ہے. یہ باقی کمائی کے ساتھ ملے گی، ساری حرام کی ہو جائے گی. لیکن کیا ہے، ہمیں دین کا پتہ نہیں، ہمیں حلال حرام پاک پلید کا پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم آج یہاں پہنچے. تو دین تو پیچھے لگ کے پوچھ پوچھ کے چلنے والی بات ہے کہ میں کہیں غلطی نہ کھا جاؤں، مجھ سے کہیں خطا نہ ہو جائے. دین ایسی بات تو نہیں ہے کہ جیسا کیسا ہے جانے دو. نہ، فکر کے ساتھ، احساس کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین سکھانا چاہیے. یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. معصوم بچوں کو دین سکھانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین، وقت پہ جمعے پہ آنا چاہیے، علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دین کا طلبگار بننا چاہیے. افسوس ہے بعض لوگ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ کہ فلانے کے ساتھ میری لڑائی ہے، وہ اس مسجد میں آتا ہے. کہیں بھی چلے جاؤ، کئی جگہ ہم گئے، ارے وہ نہیں آتے. کیوں؟ اور جی فلانے کے ساتھ لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس مسجد میں آتا ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. تو سودا سلف ایک ہی دکان سے لیتے ہیں، ایک ہی کریانے سٹور سے وہ بھی لیتا ہے اپنا سامان، یہ بھی. یہ نہیں کہتا کہ میں اس دکان سے نہیں خریدوں گا، اس دکان سے وہ خرید. اصل بات یہ نہیں ہے، یہ ویسے بہانہ ہے. اصل بات یہ کہ خدا نے اس کو نماز کی، سجدے کی توفیق ہی نہیں دی، تو یہ بہانہ بنایا ہوا. تو اللہ رب العالمین کو پہچاننا، نماز کو اپنی درست کرنا اور فکر کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا، یہ اسلام ہے. آج یہ اسلام ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں دجال جب آئے گا تو ہماری قوم دجال کے سامنے کھڑی ہوگی اور ہم دجال کے ساتھ لڑیں گے اور ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے؟ نہ، وہ نسلیں اور ہوتی ہیں. ہم میں تو 99% لوگ کفر اختیار کر لیں گے. آپ حیران ہو، یہ معاشرہ پے در پہ کفر اختیار کر لے گا. یاد رکھنا. کیوں؟ کہ پہلے ہی ہم کفر میں مبتلا ہیں. ہر سرانے کے پاس موبائل پڑا ہوا ہے، رات دیر تک اس کا استعمال ہوتا ہے. اس میں کیا ہے سوائے گندگی کے؟ اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں. ہر آنکھ اس سے آلودہ ہے اور اس میں خلط ملط ہے. اس سے کیا نکلا سوائے ذلت رسوائی کے؟ لیکن ہم نے اس کو اپنی پہچان بنایا ہوا. موبائل کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا. تو جب یہ باتیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا، یہ تو ایسی غلیظ چیز ہے اور ایسی چیز ہے جس کا چھری دے دو خیر ہے، زخم لگ جائے گا خیر ہے. موبائل چھری سے زیادہ خطرناک ہے. دینی تو چھری بھی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ دے دو خیر ہے، موبائل اس سے خطرناک ہے. لیکن کیا کریں، عمر کے سالہ سال گزر گئے، اللہ رب العالمین کا نہ تذکرہ سنا. دنیا عالم کا حال آپ پیچھے سے پیچھے چلے جائیں، مسجدیں ویران ہیں، کوئی اذانیں دینے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک مسجد میں نماز پڑھی، ایک بندہ آ گیا، بہت سوٹ بوٹ سفید پہنا ہوا، واسکٹ بڑے ٹائٹ فیٹ. میں نے کہا جی 2 ہو گئے ہیں، جماعت کرا لیتے ہیں. کہتا ہاں. کھڑے ہو گئے. میں چپ کھڑا ہوں، تکبیر پڑھے گا تو کھڑا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا تکبیر. کہتا آپ خود پڑھ لیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا مجھے نہیں آتی.
لباس دیکھو پتہ لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے صبح شام، اور تکبیر نہیں آتی تو میں نے کہا آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ کے ساتھ میرے جماعت کیا کرانی ہے؟ ایک بھیڑ کے ساتھ بندہ کھڑا ہو کیا فائدہ؟ جس کو تکبیر نہیں آتی اس کو فاتحہ آتی ہوگی، جس کو تکبیر نہیں آتی اس کو تحیات آتی ہوگی، لیکن اگر ان لوگوں سے پوچھو کون ہو تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں۔ کیسے سنی؟ کہ کچھ بھی نہیں آتا اس لیے سنی؟ تو یہ فکر کرنے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ جب ہمارا دین کا یہ حال ہوگا تو پھر جو مرضی بندہ ہمیں گمراہ کر لے۔ مرزائی اور قادیانی کتنی محنت کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو مرزائی بنا رہے، اور وہ مرزائی بن جاتے کیوں؟ ان کو شروع سے دین کا پتہ ہی نہیں۔ بچہ باہر ملک گیا، وہاں جا کے اس کو جناب علی کو ٹکر گیا، وہ مرزائی ہو گیا۔ یہاں سے باہر کا ویزا نہیں لگ رہا، کسی مرزائی نے ہاتھ میں لے لیا، اس نے کہا ہم آپ کو اٹلی لے جائیں گے، آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، آپ کی پوری فیملی کو لے جائیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ ان کو کیا پتا کہ اسلام کیا چیز ہے، اس ایمان اور لا الہ الا اللہ کی کیا قدر ہے، کیا پتا؟ اللہ وہ طاقت ہے، یاد رکھو۔ حاجی اسرائیلی فوجی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہماری لڑائی کو جنات کے ساتھ ہے۔ وہ جنات نہیں ہے، وہ اللہ کے مبارک فرشتے ہیں، یاد رکھنا۔ کتنی کتنی موٹی چادریں لگا کے انہوں نے نئے نئے ٹینک تیار کیے، لیکن ایک چھوٹے سے گولے کے ساتھ آگ کون لگاتا ہے؟ اللہ لگاتا ہے، اللہ لگاتا ہے۔ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت تو اصل اللہ کی، اللہ کو پہچانو۔ آج وہ عاجز ہوئے پڑے ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں ان کو، وہ تو ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور دیکھو، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا یہ مولوی، یہ جاہل، ان کو کچھ نہیں آتا، یہ ان پڑھ ہیں، ان کے پاس سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ بات نہیں کر سکتے۔ پھر یہ سارے حرامی اکٹھے ہو گئے، افغانستان میں آگے ساری سائنس ٹیکنالوجی لے کے آگے، پٹھانوں نے مار مار کے ان کو سور بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا۔ مار کھا لی، پتہ لگ گیا نہیں لڑ سکتے، ایک کام ہو گیا۔ اب دوسرا، ہمارے ساتھ بات کرو۔ اب دنیا نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے جو سمجھتے تھے کہ زبان صرف ہمارے منہ میں، وہ افغانستان کے اس عالم اور مولوی سے بات نہیں کر سکے۔ دنیا نے دیکھا تو کیا معلوم ہوا کہ جو علماء کے سینے میں یہ نبوت کا علم ہے نا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو دین سے توڑو، علماء سے توڑو۔ کبھی کسی نے علماء دیکھے بھی ہے کیا؟ کہتے ہیں کسی عورت کے منہ پہ چیچک دانے برا حال دیکھ کے الٹی آتی تھی، وہ ایک نابینے کے پاس چلی گئی کہ تو مجھ سے شادی کر لے، مجھ سے بڑی لیڈی ڈیانا اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کر لی۔ کچھ عرصے بعد ایک سرما بیچنے والا آیا اور وہ گلی میں اعلان کر رہا تھا کہ میں سرما ایسا بنا کے لایا ہوں، ایک سلائی لگاؤ تو پیدائشی اندھا بھی آنکھوں والا ہو جاتا ہے، بینا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اندھا لاٹھی لے کے اٹھا کہ میں بھی لیتا ہوں۔ اس بیوی نے کہا نا 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 نا، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، آنکھ تیری پھٹ جائے گی۔ تو اس نے نہیں لیے۔ کیوں؟ اگر وہ سرما لگا لیتا تو دیکھ لیتا کہ یہ سورمی ہے، یہ سورنی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو علماء کی طرف نہیں آنے دیتے کہ یہ جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، تم ان سے دور رہو، غیر تربیت یافتہ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، یہ وہ۔ کہ اگر قوم نے ان کو دیکھ لیا تو پھر ہمارے طرف پلیتوں کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا افغانستان کے اندر وہ ریڈلی جو عورت تھی، عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی، وہ مسلمان ہوئی اور اس کا موجودہ نام مریم ہے۔ اسی نے بتایا کہ مسلمانوں تمہاری عافیہ صدیقی کیوبا کے اندر بند ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے ایسے انسان نہیں دیکھے جیسے افغانستان میں دیکھے۔ اور ابھی بھی سنا ہے کہ ایک امریکن ٹک ٹاکر تھی بہت بڑی، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن مسلمان ان سے متاثر ہے جی، ان جیسا پیمپر کسی نے نہیں بنایا جی، ان جیسا پیزا کسی نے نہیں تیار کیا جی، واہ جی واہ، ان جیسی تو جناب فلانی چیز نہ۔ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو اسلام کی نعمت دی ہے، اس پہ شکر ادا کرو۔ اور نوجوانوں میں تمہیں خاص کر کہوں گا کہ مسجدوں سے کھچ کے نہ پیچھے رہو، مسجد کو آباد کرو۔ کس نے آباد کرنا ہے؟ کفار آئیں گے۔ میں سخت شکوہ کرتا ہوں
میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ بندے زیادہ ہوں تو تقریر کرتا ہوں، کم ہو تو نہیں کرتا ہوں. میں تو عذر میں ہوں، گلا خراب تھا، ایک بات کرنے کے قابل نہیں تھا. اللہ نے آہستہ آہستہ کروا دی اپنے فضل سے. ہمیں کوئی زبردستی آپ کو سنانے کا شوق نہیں ہے. اپنے حلیے نہ بگاڑو، اپنے بچوں کی یہ بالوں کی کٹنگ شیطانی طریقے پر نہ کرو، یاد رکھو. اور کیا کہیں آپ کو، چھوٹا سا معصوم بچہ، یا نبی معصوم ہوتا ہے یا نابالغ بچہ معصوم ہوتا ہے. میری بات دل سے سنو، یا پیغمبر معصوم ہوتا ہے یا یہ بچہ نابالغ معصوم ہوتا ہے. اس کا کیا قصور ہے کہ کٹنگ کرتے ہو، پیالہ کٹ. ہاں، اور طرح طرح کے شیطانی طریقے. افسوس ہے. پھر کہتے ہیں بچہ رات کو سوتا نہیں ہے. سوئے کہاں؟ جب بچے کو کوئی انسانی ماحول ہی نہیں ملا تو کہاں سوئے؟ بچے کو ماں چاہیے. تو اس لیے اس معاشرے سے، اس کفر سے نکلنا ہوگا. یہ کافر دیکھ لینا، یہ کلمے پر نہیں رہنے دیں گے کسی کو. جو نئی نئی چمک کے، نئے نئے گھروں اور گاڑیوں کے شوقین ہیں، نئے نئے موبائل اور اچھے سے اچھا جینے کے شوقین ہیں، وہ کافروں کے ہاتھوں آ جائیں گے، شکار ہو جائیں گے. ایمان پر وہی رہے گا جس کا یہ ذہن ہے کہ بھوکا مر جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ میں کبھی بھی عیاشی میں پڑھ کر کفر کو اختیار نہیں کروں گا. بہرحال آپ کا وقت ہو گیا، اس سے آگے جانے کا ہمیں بھی شوق کوئی نہیں. اللہ آپ کو ایمان پر قائم رکھے. ایمان کی فکر کرو اور ایمان پر قائم رہو. وما علینا الا البلاغ. جو